چیزوں کے اوپر ان تحفظات کو ایڈریس کیے بغیر بھی بات چیت ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے. فار ایگزامپل پنجاب کے اندر 5 نشستیں تھیں سینٹ کی, جس کے اوپر آپ نے اگریمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے بلا مقابلہ وہاں پر اپنی اپنی نشستیں طے کر لی, ہم ووٹ کے تناسب سے, یہ بات ہوئی. سینٹ کی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں, کمیٹیز ہیں, اس کے اندر اس کی کیا تناسب ہوگا, اس پہ بھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. SIFC کے اندر بھی بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں, وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. تو انسٹنسز ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے بھی اور انہوں نے بھی گنجائش نکالی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے اکٹھے. یہ میں نے آپ کو 3 صرف اس میں سے گنوائے. اس میں آپ تو یہ کہ ہم نے ابھی نہیں کیا, ہم نے پہلے بھی کی تھی. جی یہ میں کہہ رہی ہوں, یعنی سینٹ میں وہ اصل میں یہ ہوتا ہے 2018 میں بھی کہ ہم نے اس وقت صرف یہ کیا کہ جو پیسوں کی لعنت ہے اور پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ ایک ہم نے مجبوری کی تھی. لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. ایک وزیر اعظم ہے, اب کیسے میں بتاؤں نا, آپ کسی سے سروے کروا دیں یا آپ کوئی قانون بتائے, کوئی ضابطہ بنائے, کوئی روایات بتائے کہ آدمی مسترد شدہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا اور وہ آ کے کہے میں وزیر اعظم, پھر دیکھو پھر الیکشن کی ضرورت بھی کیا ہے نا. پھر تو آپ ویسے بھی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. کیوں اتنا پریکٹس ہوا, کیوں دنیا کو دھوکہ دیا گیا. آپ عوام نے جو ہے نا اچھا 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں. اچھا خواجہ آصف جو ہے نا کنفرم ہارا ہے, حلف اٹھا لے, وہ قسم اٹھا لے اور کہے کہ میں جیتا ہوں. جتنی اسلام آباد کی سیٹیں ہیں, جتنی کراچی کی MKM کی سیٹیں ہیں, جتنی پنڈی ڈویژن کی کمشنر نے بات کی, سارے جو نا ہارے ہوئے ہیں. اور ہاری ہوئی یعنی اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. ان کی اپنی بیویاں ان کو جو ہے نا نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اس کو میں نے MP نہیں سمجھتی, اور وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آگے راستہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم بات کرنے کی اس صورت میں چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری گریوینسز کو ایڈریس کرو, اور ہمارے گریوینسز یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, آئے آپ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. یعنی مذاکرات جو بات چیت ہو وہ آپ کی جو گریونسز ہے پہلے اس کو سالو کریں اور اس کی آپ کی شرائط کے اوپر ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے اس وقت کہ جو حکومت ہے وہ بقول اس کے جو میں نے ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی آپ کو بیان سنوایا کہ جگہ سب کو چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جگہ بنائی جائے, آپ کی بھی جگہ بنائی جائے, PMLN کی بھی جگہ بنائی جائے. کیا ایسا کوئی منظرنامہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں سب سے پہلے میں کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہوں, آپ کو پتا ہے. جی بالکل, اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا گنجائش ہے. میں صرف نہیں, میں حق کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو سچ ہے, جو حق ہے, اگر ایک آدمی اتنا زورور ہے کہ اس نے چوری بھی کیا ہے اور اس نے دوری بھی کر رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے ہمیں ماننا, اب پیسے تو میں نے آپ سے دے دیے ہیں, آپ سے تو میں نے زبردستی لے لیا ہے, لیکن جو ہے چونکہ میں بن چکا ہوں, نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے فارم 45 کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤ, ٹھیک ہے, 45 کے اوپر ڈیبیٹ ہو, پبلک کے سامنے ہو, پھر جو ہے نا راستہ نکلے. دیکھو آپ نے اس ملک کو بھی راستہ نکالنا ہے نا. دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہوا, یعنی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, خان صاحب نے کہا تھا اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ایک کمزور حکومت, لوڑی لنگڑی حکومت میں اگر ہم آتے بھی تو ہم پھر دوبارہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کسی صورت میں وہ نہیں مینڈیٹ ضرور کہ ہم اپنا لیجسلیشن نہ کر سکے, زیادہ مینڈیٹ چاہیے تھا. لیکن ابھی چونکہ آپ جو بات کریں اگین, کیونکہ آپ ہارڈ لائنر نہیں ہیں اپنی جماعت میں, ہمیشہ سے بات چیت کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تب بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ تھے جب آپ کی پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی. سوال میرا یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جائیں, اچھی بات ہے, یہ پارلیمانی اپروچ ہے, وہاں جا کر بات کریں, لیکن آپ کی جماعت کا ایک بڑا فیکشن کہتا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, ہم نے فیصلہ سازوں سے, مقتدرہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. آپ لوگ آپس میں طے کر لیں, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ انہی سے بات کریں گے یا آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے؟ مختلف رائے ہے, ہر کسی کی طرف سے ایک مختلف آگے بڑھنے کا منظرنامہ نظر. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے, خان صاحب سے بھی ہوئی ہے. ہماری اس کے اوپر کلیئرٹی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو میں کہتا ہوں, یہ جو میں نے تو اپنی ابھی پروپوزل دیے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں لے کے یہ ذاتی رائے, یہ پارٹی, یہ آپ نے پارٹی کو دی ہے؟ نہیں, یہ میں نے ابھی چونکہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ رائے, میں نے سوچا کہ ویسے یہ سارا ڈائلاگ بات ہوگی تو کوئی راستہ, تو ہم اس صورت میں راستہ دینے کے تیار ہے کہ ہماری گریوینسز جو ہے نا وہ ایڈریس ہو ہمارا, اور وہ ہے مینڈیٹ. سر وہ کون کرے گا؟ کیا یہ PMLN پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ بیٹھے لوگ کریں گے یا مقتدرہ کرے گی؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ لوگ کون کرے گا؟ جو پاور کوریڈورز ہیں جو کہ مقتدرہ ہے, اور یہ جو اس وقت حکومت میں سب دیکھو, ہم تو حکومت کو تو آپ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں ہوگی جب ہماری گریوینسز جو ہے نا وہ ایڈریس ہوں.
اور ہماری گریوینسز یہ ہے کہ پارلیمنٹ 45 کے مطابق عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، پی ایم ایل این آپ کی خواہش اپنی اگر نہیں طرف کرتے تو پی پھر ایم نہ ایل این سمجھو کیوں نا، کرے گی؟ دیکھو وہ پی ایک ایم ایل جاری این میں کیا وہ اس وقت کیوں یہ آپ کی ساری شرائط مانے گی؟ وہ حکومت میں ہے، وہ پنجاب میں حکومت میں ہے،